بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرما رہے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا، اگر کسی نے دیکھا ہو تو آپ اس کی تعبیر فرما دیا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زبور لیے ہوئے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے گلے چیر رہا ہے، اور جب ایک گلا گدی تک چڑھ جاتا تو دوسرے گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا۔ اتنی دیر میں اس کا پہلا گلا درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص اس کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا آخر یہ کیا بات ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص ایک ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے لیٹے ہوئے شخص کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑھک کر دور جا پڑتا ہے، اور وہ اس پتھر کو لا بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر سے درست ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح اس کا سر پھوڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کیا یہ قصہ ہے، تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے آگے چلیے۔ جب ہم آگے چل کر ایک ایسے غار پر پہنچے جو اندر سے بہت کشادہ تھا اور اوپر سے جس میں آگ دہک رہی تھی، اور بہت سے مرد اور عورت اس میں پڑے ہوئے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب اوپر اٹھتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، اور جب آگ بیٹھتی تو اس کے ساتھ وہ مرد اور عورت نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے، اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا نہر کے کنارے کی طرف آنا اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا اسے زور سے اس کی طرف منہ پر پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر جب نکلنا چاہتا ہے تو پھر مار کر اس کو اسی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا سا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور اس آگ کو وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے بھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بڑے جوان اور بچے موجود تھے۔ باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت مکان تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات تم مجھے لیے پھرے ہو، آخر ان اسرار کی حقیقت سے بھی آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے گلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا ہے، جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھیں، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اب وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے غار میں زنا کار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور۔ وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک دروغۂ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس کے کہنے کے بعد وہ کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑ دیں، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔
اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ہم ابھی چلے جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔